السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ شادی کے لیے کیسی بیوی کا انتخاب کیا جائے، یعنی کس طرح کی بیوی ہو اور اس کا انتخاب کیسے ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و سامعین، دین اسلام میں نکاح جو ہے ہر بالغ کے لیے ضروری ہے، اور نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کو ادا کرنا ہر بالغ صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے، اور اگر وہ اولاد بالغ ہے اور اس کا نکاح کرنے میں تاخیر کر رہا ہے، اور اگر اس کی اولاد کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتی ہے تو اس کا سارا گناہ جو ہے ان کے والدین پر جاتا ہے، اس لیے کہ اولاد جوان ہو چکی ہے اور وہ اس کی شادی کرنے میں لیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سامعین اور ناظرین، ہم یہ چاہتے ہیں، ہر کوئی اس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو اچھی اولاد ملے، نیک اولاد ملے۔ نیک اولاد لینے کے لیے ایک نیک عورت کا انتخاب ضروری ہے۔ جب ایک نیک عورت ہوگی، اچھی عورت ہوگی، تو اس کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ اسے اچھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اولاد جوان ہو جائے، بیٹا یا بیٹی جوان ہو جائے، تو اپنے بیٹے کو نکاح کے بندھن میں باندھو اور اسے کہو کہ لو بیٹے، میں نے آپ کو پالا پوسا، آپ کو بڑا کیا، آپ کی تربیت کی، آپ جب جوان ہوئے، بلوغت کو پہنچے، تو میں نے آپ کا نکاح کر دیا۔ اب اللہ کے لیے میں اپنے ذمے سے بری ہو گیا۔ گویا کہ اولاد کی شادی کروانا، اولاد کا نکاح کروانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں، ان کو نیک بنائیں، حتیٰ کہ ان کی شادی، ان کے نکاح کا بھی انتظام کریں۔ اور اسی طرح سے احادیث کی روشنی میں مختلف ہمیں روایات ملتی ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو شریک حیات یعنی بیوی، اس کا انتخاب اچھا کیا جائے، نیک ہو، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے والی ہو۔ اگر ہم زندگی میں شریک حیات کا یعنی بیوی کا اچھا انتخاب کر لیں گے، اچھا چناؤ کر لیں گے، تو یقین مانیے ہماری ساری کی ساری زندگی بہترین زندگی بن جائے گی۔ اب اس کی مثال ایسے ہی لیجئے، اگر ہم سفر کر رہے ہوں ریل میں یا ہوائی جہاز میں، تو ہمارے ساتھ والی سیٹ پر اگر اچھا مسافر ہو، خوش اخلاق ہو، اچھا ہو، نیک ہو، تو جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارے اس سے تعلقات بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ سفر کے اختتام پر ہم اس سے ملتے ہیں، اس سے دعا سلام کرتے ہیں، اور نیکسٹ کبھی ملنے کی ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ سفر ایک بہترین اور اچھا سفر گزرا ہوتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو تھوڑے سے وقت کے لیے، چند لمحات کے لیے تھا، لیکن ایک سفر ہے زندگی کا سفر۔ اس سفر میں اگر شریک حیات اچھی مل جائے، بیوی اچھی مل جائے، تو انسان کی زندگی بہترین زندگی بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر سفر کے دوران آپ کو سواری، ساتھ والی سواری اچھی نہ ملے، آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ جب سفر مکمل ہوتا ہے تو اس کو مل کر بھی نہیں جانے کا ارادہ کرتے۔ تو اسی طرح سے اگر
شریک حیات آپ کو اچھی نہ ملے تو آپ کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو شریک حیات کیسی ہو، بیوی کیسی ہو، اس کا انتخاب کیسے کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بھی طریقہ بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جب تم شریک حیات کو پسند کرو، اس کا انتخاب کرنا ہو، تو 4 خوبیاں اس کے اندر دیکھ لیا کرو، جس میں وہ 4 خوبیاں ہوں، یہ 4 میں سے جو خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اس عورت کا انتخاب کر لو، اس کو اپنی شریک حیات بنا لو، اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے اندر 4 خوبیاں دیکھنی چاہیے، 4 اسباب دیکھنے چاہیے۔ ایک سبب کیا ہے کہ وہ عورت مالدار ہو، ممکن ہو امیر ہے تو کوئی بات نہیں، اس سے نکاح کریں آپ۔ اور دوسرا اس کے اندر سبب کیا ہونا چاہیے کہ وہ عورت حسب نسب والی ہو، خاندانی عورت ہو، جس کا حسب نسب بہترین ہو، اچھا ہو۔ اور تیسری خوبی اس عورت کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ عورت خوبصورت ہو، مالدار ہونا، حسب نسب کا اعلیٰ ہونا، اور عورت کا خوبصورت ہونا۔ اور چوتھی خوبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ عورت دیندار ہو، نیک ہو، فرما بردار ہو، اچھی اخلاق والی ہو، اس کو قرآن و سنت کی سمجھ ہو۔ اور اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر فوکس کیا، زیادہ زور دیا کہ ان 4 خوبیوں میں اگر 4 خوبیاں ہوں، یا ان 4 خوبیوں میں سے اگر آپ کو کسی کو ترجیح دینی پڑے تو آپ ایمان والی عورت کو ترجیح دو۔ ایمان والی ہونی چاہیے، اگر دولت نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ حسن و جمال والی نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر وہ حسب نسب والی نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ دیندار ہے تو اس دینداری کو اس کے اوپر ترجیح دینی چاہیے کہ وہ نیک عورت ہے، اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا انتخاب کرنے کے لیے یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔